میں کسی کی بھی مدد بے فائدہ نہیں کرتا. مہینہ ہوا نہیں نوکری کرتے اور آپ کو لاکھوں کا قرض چاہیے. حقارت سے اپنے سامنے کھڑی نقاب پوش لڑکی کو دیکھ کر سالار شاہ حدق آمیز انداز سے بولا تو وہ بے بسی سے اپنا چہرہ مزید جھکا گئی. سالار شاہ سرد نظروں سے اسے دیکھا. نقاب پہن کر خود کو شریف ثابت کر کے پیسے لوٹنے والی لڑکیاں اس نے بہت دیکھی تھی اور سامنے بیٹھی لڑکی بھی ایسے ہی لگی تھی. میں آپ کو فائدہ چاہیے پہنچانے کو تیار ہوں. میں ساری عمر کمپنی میں فری میں کام کروں گی. وہ بولی تو سالار شاہ مسکرایا. اپنا چہرہ دکھاؤ پھر فیصلہ کروں گا. اس کی بات پر سماویہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا نقاب اتارا. اس بار جھٹکا سالار شاہ کو لگا تھا. اس قدر معصوم اور حسین چہرہ اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا. پر یہ سوچتے غصہ آیا تھا کہ وہ لڑکی بھی باقی لڑکیوں کی طرح پیسے لوٹنے والی تھی. اللہ بھی کیسے کیسے لوگوں کو پیسہ دیتا ہے جنہیں بالکل قدر نہیں ہوتی. سالار شاہ کی پرسنل اسسٹنٹ نے گہرا سانس لیتے کہا. ایزل جس کی کل ہی یہاں نوکری فائنل ہوئی تھی اس نے اپنی ساحل آنکھیں اٹھا کر اس لڑکی کی بات سنی. سالار شاہ کی پرسنل اسسٹنٹ اس ماہ کی 10 تاریخ کو نوکری چھوڑنے والی تھی اور ایزل کو سالار شاہ کے باپ نے نوکری پر رکھا تھا کہ اب ایزل ہی سالار شاہ کی پرسنل اسسٹنٹ ہوگی. اس لڑکی نے ان 10 دنوں میں ایزل کو سارا کام سمجھانا تھا. ایزل ایک باحیا اور باپردہ لڑکی تھی جس کے ماں باپ کا انتقال 3 سال پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا. وہ اپنی چچی اور چچا کے پاس رہتی تھی جنہوں نے اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا اور چچا ایک دن جوئے میں سب کچھ ہار گیا. ایزل نے چونکہ MBA حال میں ہی پورا کیا تھا تو چچی نے اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اسے نوکری پر مجبور کر دیا. اس لیے وہ آج یہاں اس دفتر میں بیٹھی تھی. کیا مطلب؟ ایزل نے سارا کو دیکھتے سوال کیا. دیکھا نہیں تم نے سر کو کیسے نشے میں دھت لڑکھڑاتے ہوئے اپنے دفتر میں گئے ہیں؟ بھائی اس شخص کے ساتھ کام کرنا انتہائی مشکل ہے. یا تو یہ دفتر آتے نہیں ہیں اور آ جائے تو جینا حرام کر دیتے ہیں. میں تو پہلے خوب تیار ہو کر آتی تھی لیکن سر کی ریپوٹیشن اور نیچر دیکھ کر میں نے ابایا شروع کر دیا. اس ابایا نے مجھے سر کے شر سے محفوظ رکھا ہے ہمیشہ. سارا نے اس کے قریب ہوتے راز میں بتایا. دفتر میں وہ نشہ کر کے آتے ہیں؟ ایزل نے اپنی ظاہر آنکھیں پھیلا کر پوچھا. یار کتنی پیاری آنکھیں تمہاری. ایسے حرکت مت دو, انہیں میرا دل آ رہا ہے تو سر کا کیسے نہیں آئے گا؟ نقاب کے پیچھے لگتا ہے بڑا حسن چھپایا ہوا ہے تم نے. سارا نے ہنس کر اسے چھیڑا اور وہ خواہ شرمندہ ہو گئی. ایسی بات نہیں ہے, ایزل منمنائی. میری ایک بات یاد رکھنا, نظریں جھکا کر اس شخص سے بات کرنا ورنہ تمہاری آنکھوں کا عشق ہو جائے گا. سارا کی بات پر ایزل مزید ڈر گئی. تبھی اس ڈیسک کی گھنٹی بجی. سارا نے فوراً کال ریسیو کی. یس سر, سارا نے پوچھا. اوکے سر. دوسری طرف کی بات سن کر اس نے کہا اور اٹھ گئی. میں سر کو آج کل اسکیڈول دے کر آئی, تم تب تک اس فائل کو سیٹ کر لو. سارا نے کہا اور جلدی سے ڈائری اٹھا کر اندر کی طرف بڑھی. جبھی وہاں سالار شاہ کا باپ جنید شاہ وہاں آئے. کیسی ہو بیٹی؟ ایزل نے ان کے سوال پر چونک کر انہیں دیکھا. آئے بیٹی, رہو, بتاؤ کام سمجھ رہا ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا. جی سر. ایزل نے نظریں جھکا کر کہا. کوئی بات ہے؟ اس کی جھجک اور کچھ کہنے کی کوشش انہوں نے فوراً بھاپ لی. وہ سر میں نے MBA کیا ہوا ہے. آپ پلیز مجھے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہائر کر لیں. میں اسسٹنٹ شپ میں کنفرٹیبل نہیں ہوں. ایزل نے بمشکل کہا. ڈر بھی تھا کہیں نوکری ہی نہ چلی جائے. سالار نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ انہوں نے پوچھا. نہیں سر, بٹ ایزل نے کچھ کہنا چاہا. دیکھو بیٹی, تمہیں ابھی ایکسپیرئنس نہیں ہے اور ویسی بھی میں کسی ماڈرن لڑکی کو اس نوکری پر نہیں رکھنا چاہتا. تم اس جاب کے لیے بہترین ہو. تنخواہ کا ایشو ہے تو وہ میں بڑھا دیتا ہوں. جنید صاحب کی بات پر ایزل مزید کچھ نہ کہہ سکی. خاموشی سے سر جھکا دیا. ایسا نہیں ہے سر, ایزل نے کہا. بس ٹھیک ہے, پھر تم دل لگا کر میرے نکمے بیٹے کے ساتھ کام کرو. اگر کوئی ایشو ہو تو مجھے بتا دینا, جنید صاحب نے کہا اور آگے بڑھ گئے. جبکہ پیچھے ایزل نے اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ نوکری تو اسے ہر حال میں کرنی ہی ہے اگر عزت سے چچے کے گھر رہنا ہے تو. سالار شاہ آج پھر کئی دن بعد دفتر آیا تھا. وہی ڈھیلا ڈھالا سا انداز, ڈولتے قدم اور ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل. اس نے ایک نظر اپنی اسسٹنٹ کے ڈیسک پر ڈالی اور اندر کی طرف بڑھ گیا. اسے سارا نظر نہیں آئی. اس نے سر جھٹکا اور اپنے روم کی طرف بڑھ گیا. 1 نمبر کی فلرٹ لڑکی تھی. بھاگ بھاگ کر اس کے دفتر آتی تھی. دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے ابایا پہننا شروع کر دیا تھا. نہیں, ابایا تو جب پہننا شروع کیا تھا جب اس کی منگنی ہو گئی تھی. پہلے تو بن ٹھن کر آئی تھی. سالار شاہ نے اپنی ہی سوچ کی نفی کی تھی. ساری لڑکیاں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. 2 نمبر عیاش, پیسے کے پیچھے پاگل, فلرٹ اور وہ ہنس دیا. دل کیا بڑی بڑی گالیاں دے دے, لیکن خیر آج وہ مزہ بنا ہوا تھا. ڈرنک بھی کم ہی کی تھی. اس نے لینڈ لائن اٹھایا اور اپنی اسسٹنٹ کو کال کی. روم میں آؤ.
فرق بس تہذیب سا لہجہ تھا۔ ایزل کو برا لگا لیکن نوکری کر رہی تھی، وہ یہاں اس لیے تیور تو دکھا ہی نہیں سکتی تھی۔ خیر تیور تو وہ کسی کو بھی نہیں دکھا سکتی تھی۔ چچی نے اس کی انا کو کس انداز میں توڑا تھا یہ وہی جانتی تھی یا اس کا رب۔ ایزل نے ڈائری اٹھائی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے خوبصورت ہاتھ جو سفید میدے کی رنگت کے تھے، لمبی انگلیاں اور خوبصورت ناخن جنہیں اس نے بالکل نہیں بڑھایا ہوا تھا لیکن وہ ہلکے گلابی رنگ کے تھے۔ شہادت کی انگلی میں بس ایک کالے اسٹون کی رنگ تھی، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ایزل نے دروازہ ناک کیا اور اس کی اجازت پر کمرے میں داخل ہوئی۔ سالار شاہ نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا لیکن کچھ بھی نظر نہ آئے تو بدمزہ ہوا۔ ہاں ہاتھوں پر ایک نظر ٹھہری تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بد لحاظی عروج پر تھی مس ہیدر۔ ایزل نے اپنا نام بناتے کے بجائے اپنے باپ کے نام سے اپنی پہچان کروائی۔ اپنا کوئی نام نہیں ہے تمہارا؟ سالار نے بوتل منہ پہ لگاتے سرد لہجے میں پوچھا۔ ایزل ہیدر۔ ایزل نے نظریں جھکائے کہا۔ اب تک وہ قیامت خیز آنکھیں اٹھی نہیں تھی۔ او نو، اچھا نام ہے لیکن پرسنالٹی زیرو۔ سالار نے مزے سے کہا تو ایزل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا بکواس کر رہا تھا یہ شخص؟ مت کوئی لحاظ مروت نہیں، کوئی حیا نہیں۔ بابا نے اچھا نہیں کیا اس بارے میں میرے ساتھ خود سلیکٹ کرنے کا کہہ کر میری ایسی سیکرٹری سلیکٹ کی۔ سالار بڑبڑائے لیکن بڑبڑاہٹ ایسی تھی کہ مردے بھی سن لے۔ خیر اسکیڈول بتاؤ، سالار نے ذرا غور اور غصے سے کہا اور ایشل کسی رپورٹ جی طرح اسے اسکیڈول بتانے لگی۔ ٹھیک ہے جاؤ اب یہاں سے اور ایک گلاس لیمو پانی بھیجو تاکہ میرا دماغ چلے، پھر ہی میٹنگ اٹینڈ ہوگی۔ سالار نے اسے دیکھتے اگلا حکم دیا اور ایزل نے دوسری بار نگاہ اٹھائی تو پہلی بار سالار سے نظر ٹکرائی۔ وہ اس کی نگاہوں کی سرسمتی پر ساکت ہوا۔ قیامت خیز سی آنکھیں ایزل نے فوراً جھکا لی۔ لیمو پانی تم خود لے کر آنا، سالار نے بھدم مگر بھاری لہجے میں کہا تو ایزل کو عجیب سا لگا۔ وہ فوراً اس کے کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی۔ وہ بہت کم بولتی تھی اور یہاں تو فقط گنتی کے لفظ بولے تھے جو سارے اس کے اسکیڈول پر مشتمل تھے۔ ایزل بس یس سر کہتی کمرے سے نکل گئی تو سالار نے گہرا سانس لیا۔ انٹرسٹنگ، وہ ہنسا جبکہ ایزل نے بھی باہر آ کر اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ تبھی جنید صاحب آ گئے۔ کیسی ہو بیٹی؟ اتنے برسوں بعد صبح شخص کا بیٹا اتنا بے راہ روی پر کیوں تھا؟ میں ٹھیک سر، ایزل منمنائی۔ کیا بات ہے؟ جنید صاحب نے پوچھا۔ میں یہ جاب نہیں کر سکتی سر، ایزل نے جلدی سے کہا۔ اسے سالار کے تیوروں سے خوف آیا تھا۔ شراب پی کر آیا ہے؟ جنید صاحب نے بے بسی سے پوچھا تو ایزل نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ جنید صاحب کی بات پر ایزل نے انہیں دیکھا اور وہ ان آنکھوں کی التجا کو رد نہ کر سکی اور پھر جنید صاحب اسے اپنے دفتر لے گئے اور اس وقت وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سالار میرا اکلوتا بیٹا ہے، جنید صاحب نے کہا۔ یونیورسٹی میں ایک لڑکی سے محبت کی، وہ لڑکی بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ دونوں نے عشق کی منزلیں طے کی لیکن سالار نہیں جانتا تھا وہ لڑکی صرف سالار سے اس کے پیسوں کی وجہ سے اٹیچ ہے۔ وہ کسی کی نگاہ میں تھی لیکن عشق وہ سالار سے لڑا رہی تھی۔ میرا بیٹا اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ میں اور اس کی ماں خود اس لڑکی کی گھر رشتہ لے کر گئے تھے۔ عائشہ تو چاہتی ہی نہ تھی کہ سالار کے گھر والے رشتہ لائیں اور یہ چیز سالار کو بہت بری لگی۔ وہ سمجھا شاید عائشہ اپنے گھر والوں سے ڈر رہی ہے، جبھی اس کی بغیر اجازت ہمیں اس کے گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد بھائیوں نے ہمیں اس کے نکاح کا بتایا تو سالار نے صاف لفظوں میں اپنے اور عائشہ کے تعلق کا انہیں بتا دیا۔ تم یقین کرو بیٹی، اس لڑکی کا بھائی جب عائشہ کو وہاں لے کر آیا اور سالار اسی طرح بڑھا یہ کہنے کو کہ تم بالکل کسی سے نہ ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو عائشہ نے سالار کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ بولی، بھائی یہ شخص مجھے یونی میں بھی ہراس کرتا ہے، میں تو اسے جانتی تک نہیں۔ سالار نے بہت ضد لگائی، قسمیں دھری تھی، اپنی اور عائشہ کی تصویریں دکھائی جنہیں عائشہ نے AI قرار دیا۔ وہ سب مہنگے تحفے سب کچھ عائشہ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹی کہ اس کا سالار سے کوئی تعلق نہیں، اور بس اسی دن سے سالار کا ایسا رویہ میرے صاف ستھرے بیٹے کو تباہ کر دیا۔ وہ شرابی بن گیا۔ میں جانتا ہوں وہ اب عورت کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے، اس کے نزدیک عورت کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں اور اس کی ماں اسے جتنا سنبھالتے ہیں وہ اتنا ہی بکھر جاتا ہے۔ اس کی ماما تو اس حادثے کے بعد اور اپنے بیٹے کو تباہ ہوتے دیکھ کر دل کی مریضہ بن گئی ہے۔ آج سے پہلے جتنی بھی سالار کی اسسٹنٹس آئی ہیں وہ بہت ماڈرن ہوتی تھی تو سالار اور ان کی دوستی ہو جاتی تھی۔ اس طرح دفتر کا ماحول خراب ہوتا تھا۔ تمہارا انٹرویو کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ تم ایک باحیا لڑکی ہو۔ کم از کم سالار اب دفتر کا ماحول خراب نہیں کر سکے گا۔ پلیز بیٹی تم یہ نوکری کر لو۔ جنید صاحب نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے التجا کی تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ سوری سر، میری وجہ سے آپ ڈسٹرب ہو گئے۔ ایزل نے نرمی سے کہا، نہیں تمہیں سچ بتا کر میرا اپنا دل نہ جانے کیوں سکون میں آ گیا ہے۔ جنید صاحب بے حد پیار سے اسے دیکھتے جواب دیا، چلو اب جاؤ، کہیں اس کا دماغ نہ گھوم جائے، انہوں نے کہا اور ایزل کو اٹھ کر اپنی جگہ پر آ گئی۔ وہ بالکل بھول گئی تھی کہ سالار نے لیمو پانی کا کہا تھا۔ وہ سکون سے اپنا کام کرنے لگی جبھی اس کی ڈیسک کا فون بجا۔
کہاں مر گئی ہیں آپ مس حیدر؟ کب کہا تھا میں نے لیمو پانی کا؟ ایسے کرتے ہیں نوکری؟ سلار غصے سے دھڑا اور ایزل کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. وہ واقعی شرمندہ ہو گئی. میں ابھی بھجوا دیتی ہوں سر. ایزل نے منمنا کر کہا. او یو شٹ اپ. بھیج دیتی ہوں کہ بچی خود لے کر آؤ. سلار کی دھار اسپیکر سے باہر ہو رہی تھی. وہ جلدی سے اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی. 5 منٹ بعد وہ لیمو پانی لیے اس کے دفتر میں کھڑی تھی. واہ کیا سیکرٹری ہے. کوئی کم ڈھنگ سے کام نہیں آتا. کیا سوچ کر بابا نے تمہیں رکھا؟ دل تو کرے اس پانی میں تمہیں ڈبو دوں. وہ غرائے تو ایزل کی آنکھیں اس بے عزتی پر نم ہو گئی. سلار ان آنکھوں کے بدلتے رنگوں پر ایک دم خاموش ہو گیا. سوری سر. ایزل نے سر جھکا کر کہا. تمہیں سوری ہونا بھی چاہیے. حد ہے نا اہلی کی. سلار نے غصے سے ٹیبل پر مکہ مارا. ایزل اپنی جگہ اچھلی. اسی لمحے جنید صاحب کمرے میں داخل ہوئے. کول ڈاؤن بیٹے, کیا ہو گیا؟ کیوں بچی کو ڈانٹ رہی ہو؟ جنید صاحب نے نرم لہجے میں پوچھا. 1 گھنٹے پہلے ایک کام کا کہا تھا میڈم بھول گئی. سلار نے چڑھ کر کہا. ہاں وہ یہ میرے کسی کام میں بزی تھی اس وجہ سے. لیکن بیٹے پھر بھی اس طرح ڈانٹنا نہیں بنتا. سب کی عزت برابر ہوتی ہے. جنید صاحب نے ذرا سختی دیکھتے کہا. بیٹا آپ کیوں لائی ہیں یہ؟ جائیں آفس بوائے کو کہیں وہ لائے. جنید صاحب نے نرمی سے ایزل کو کہا تو وہ باہر نکل گئی, جبکہ سلار بس بابا کو دیکھ کر رہ گیا. کیا آپ نے اچھا نہیں کیا بابا؟ سلار نے نروٹھے پن سے کہا. میرا شیر, سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. جنید صاحب نے اسے سمجھایا. سب ایک جیسی ہوتی ہیں نیچ. سلار پھنکارا. سلار. بابا نے چوکا جب یہ آفس بوائے نمک پانی لے آیا, جسے اٹھانے کی بجائے سلار نے ایک ہاتھ مار کر پھینک دیا. لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھا اور آفس سے ہی نکل گیا. جنید صاحب افسوس سے اسے دیکھتے رہ گئے. جنید صاحب بزنس وزٹ پر ملائیشیا گئے ہوئے تھے. آج کل سلاری دفتر سنبھال رہا تھا. ایزل تو اسے ضرورت سے زیادہ بات نہ کرتی, اور سچ تو یہ تھا کہ سلار بھی اسے منہ نہیں لگاتا تھا. ویسے ہی یہ اس ماہ میں اس کا دفتر میں کوئی 7واں چکر تھا, ورنہ جنید صاحب ہی سب کچھ سنبھال رہے تھے. 2 دن سے وہ متواتر آفس آ رہا تھا. آج ایزل ابھی تک نہیں آئی تھی اور 10 بجنے والے تھے. جب تک وہ نہ آتی سلار کو آج کا اپنا اسکیڈول نہ پتہ چلتا. اس نے جھنجھلا کر ٹیبل پر پین پھینکا. کیا بکواس ہے مسٹر صفدر, اب تک میری سیکرٹری کیوں نہیں آئی؟ صفدر صاحب جو یہاں پر مینیجر تھے, انہوں نے بے بسی سے اسے دیکھا. سر HR ڈپارٹمنٹ کو کہہ دیا, وہ مس حیدر سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سلار نے گھورا انہیں اور پھر دیکھا. اگر 10 منٹ میں وہ یہاں نہ پہنچی تو آپ نوکری سے جائیں گے. سلار نے ڈرنک کا گھونٹ بھر کر غصے سے کہا. صفدر صاحب فوراً اس کے آفس سے نکلے اور ایزل کو خود کال کی, وہ جو ریسیو نہیں کر رہی تھی, جبکہ دوسری طرف ایزل اس وقت ہسپتال کی کوریڈور میں بیٹھی تھی. اس کی زندگی میں ایک ہی رشتہ تھا جو اس کے سکون کی وجہ تھا, اور وہ تھی اس کی دادی, جو اکثر اس کے چچی کی مظالم سے بچا لیتی تھی, جبکہ بعض اوقات وہ بھی بے بس رہتی. اور جب چچی اچھی طرح اس پر ہاتھ صاف کر لیتی تو وہی ہوتی تھی جو اس کو اپنی آغوش میں چھپا لیتی تھی. کل جب وہ دفتر سے گھر پہنچی تو چچی کا حکم سن کر فوراً کھانا بنانے کچن کی رخ کری. وہ سیدھا اپنے اور دادی کے مشترکہ کمرے میں گئی تو دیکھا کہ دادی اوندھے منہ زمین پر پڑی تھی, اور بس پھر اس کی چیخوں پر سارا گھر اکٹھا ہو گیا. چچا اور دادی کو ہسپتال لے آئے اور ڈاکٹر نے ان کا فوری بائی پاس کرنے کا کہا. ایشل کی تو مانو جان ہی نکل گئی تھی. ماں باپ کے بعد وہ اپنے اس نرم سے رشتے کو کھونا نہیں چاہتی تھی. پیسے ان کے پاس تھے نہیں. چچا رات سے کوشش کر رہے تھے لیکن بے سود. وہ سوکھے ہونٹوں کے ساتھ بے حال سی ہسپتال کی کوریڈور میں بیٹھی تھی. ایزل بیٹا, اب تم ہی کچھ کر سکتی ہو. میری بچی, اپنے دفتر والوں سے ہی قرضہ لے لو. چچا کی بات پر اس نے انہیں دیکھا. لیکن چچا میری تو بس 1 ماہ کی نوکری ہے, کون مجھے قرض دے گا؟ ایزل نے گھبرا کر پوچھا. تم کوشش تو کرو بیٹی, جاؤ تم دفتر, ان کی منت کرو. اماں کو کچھ ہو گیا تو کچھ بھی نہیں باقی رہے گا. چچا نے اداسی سے کہا, اور ایزل دیکھ سکتی تھی وہ واقعی پریشان تھے اور شاید شرمندہ بھی. ایزل نے مرتے قدموں سے اپنے دفتر کے لیے نکلی. اسے ننھی سی امید بھی نہیں تھی کہ قرض مل جائے گا, کیونکہ جنید صاحب نہیں تھے. وہ ہوتے تو اور بات تھی. وہ رکشے میں دفتر پہنچی تو بیگ نیند موجود چند 100 میں سے 2 رکشے والے کو دیے اور اندر بڑھی. راستے میں صفدر صاحب نے اسے گھور کر دیکھا اور روکنے کی کوشش کی, لیکن وہ سیدھا دروازہ نوک کرتی موت کے منہ میں چلی گئی. اس وقت وہ وقت ضائع نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ ڈاکٹر نے انہیں بس 1 بجے تک کی مہلت دی تھی, ورنہ دادی کو کچھ بھی ہو سکتا تھا. جتنی دیر آپریشن میں ہوتی دادی اتنا خطرے کے قریب ہو جاتی. سلار جو غصے میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا, اس نے بغیر نوک کے آفس میں داخل ہوتی ایزل کو دیکھا. مینرز گھر بھول آئی ہیں مس حیدر. سلار دھاڑا. سوری سر, لیکن وہ. ایزل کی آواز بھر آ گئی. شٹ اپ, کہاں تھی آپ؟ صبح سے میرا کام رکا ہوا ہے اور آپ آفس کی ڈائری بھی اپنے ساتھ لے گئی. کوئی عقل ہے آپ میں؟ سلار نے غصے سے کہا. میری دادی ہسپتال میں ہے. ایزل نے روندے ہوئے لہجے میں کہا. تو میں کیا کروں؟ سلار نے آئی بروز کر کر پوچھا. مجھے کچھ پیسے ادھار چاہیے.
ایزل نے نم نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے جیسے فریاد کی، ارے واہ، تم تو بڑی چالاک لڑکی ہو، 2 دن نوکری کرتے ہوئے نہیں ہوئے اور تمہیں قرض چاہیے؟ سلار کا طنز اس کے دل پر لگا۔ میں یہاں فری نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں، ایزل نے روندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ سلار نے طنزیہ ہنسی ہنس کر کہا۔ ایک دم یہ خیال اس کے دماغ میں آیا اور بس پھر کہانی کا رخ اس نے اپنی مرضی سے موڑنے کا سوچا۔ آپ جیسا چاہتے میں وہی کروں گی، آپ کی ہر بات مانوں گی، بس پلیز مجھے پیسے دے دیں، ایزل نے رو کر کہا۔ واقعی میری ہر بات مانو گی؟ سلار نے تصدیق کی۔ جی سر، ایزل نے کہا۔ تو پھر اپنا نقاب اتار دو، ذرا ہم تو اس حسن کا دیدار کریں۔ ایزل نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایزل سسکی۔ پیسے چاہیے تو نقاب اتار دو لڑکی۔ سلار نے سگریٹ کا کش لیتے آفر دی اور ایزل نے بہتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ کیا کر سکتی تھی اس لمحے؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، لیکن کسی کی جان بچانے اس وقت بہت ضروری تھا۔ میں اللہ سے معافی مانگ لوں گی، وہ مجھے معاف کر دیں گے کیونکہ میں مجبور ہوں۔ وہ انہی سوچوں میں تھی جب سلار کی آواز گونجی۔ زیادہ وقت نہیں تمہارے پاس۔ سلار کرسی کو ایک ادا سے جھلایا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے 2 لاکھ ادھار چاہیے، ایزل نے سسک کر کہا اور پھر سلار شانے دکھاتے کہ کانپتے ہاتھوں سے اس لڑکی نے بہتی آنکھوں سے اپنا نقاب کھول دیا تھا اور اس سحر انگیز حسن کو دیکھ کر سلار کی آنکھیں چھندیا گئی تھی۔ وہ ساکت رہ گیا تھا۔ ایزل نے ایک دو لمحے بعد ہی دروارہ نقاب کر لیا۔ سلار بدمزہ ہوا، سکتا بھی ٹوٹ گیا۔ ہو نو، وہی عام سی لڑکی جو پیسوں کے لیے نقاب اتار گئی۔ اس نے دل میں سوچا، اس کی پارسائی 2 ٹکے کی تھی۔ ایک رات میرے ساتھ گزارو، 2 کیا 5 لاکھ دوں گا۔ سلار کی بات نے ایزل کو بے جان کر دیا تھا۔ وہ سسک اٹھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ایزل نے کچھ غصے سے کہا۔ اوہ، آپ کو غصہ بھی آتا ہے؟ سلار نے مزہ لیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، تم کیسے انسان ہو؟ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی ہو؟ ایزل نے نفرت سے کہا۔ ہاں، فائدہ اٹھا رہا ہوں، سوچ لو تمہاری بیچاری دادی کہیں ادھر ادھر ہی نہ ہو جائے۔ سلار کے ہاتھ میں ہی تو جیسے ساری گیم تھی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ایزل بری طرح رو پڑی۔ آپشن تمہارے پاس ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، یا شاید تمہیں جلدی ہو، سوچ لو پھر جواب دے دینا۔ سلار نے سکون سے کہا اور اٹھ کر باہر جانے لگا جب ایزل کی کانپتی آواز اس کے نکاح میں پڑی۔ نکاح کر لیں، پھر آپ جیسا چاہیں وہی ہوگا۔ ایزل کو ہی پتا تھا کہ اس نے یہ الفاظ کیسے ادا کیے تھے۔ یہ ممکن نہیں، سلار نے بھڑک کر کہا، لیکن یہ طے تھا، وہ اس حسن کو قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں مجبور ہوں سر، پلیز میری مدد کریں، میری دادی مر جائے گی اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میری موت ہے، میں اللہ کی حدود نہیں توڑ سکتی۔ ایزل نے روتے ہوئے کہا۔ سلار کئی لمحے سے دیکھتا رہا۔ یہ نکاح صرف ایک رات کے لیے ہوگا۔ سلار کی سرسراتی آواز پر ایزل نے ایک نظر اس نے دیکھا اور سر جھکا دیا۔ بس پھر وہ اسے لیے اپنی فلیٹ پر آ گیا اور کچھ ہی دیر میں نکاح ہو گیا۔ ایزل کا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھیں بہہ رہی تھی۔ اور پھر جب سب چلے گئے تو وہ کمرے میں آیا جس میں ایزل تھی۔ اس نے ایزل کے سامنے 5 لاکھ روپے رکھ دیے۔ یہ 5 لاکھ، سلار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لہجہ ہر جذبے سے عاری تھا۔ لیکن مجھے تو صرف 2 لاکھ چاہیے تھے۔ ایزل نے انگلیوں کو مروڑتے ہوئے کہا، رکھ لو، یہی قیمت طے ہوئی تھی تمہارے ساتھ کی۔ وہ طنزیہ ہنسا اور یہ تیر ایزل کے دل میں لگا۔ اس نے بہتی آنکھیں جھکا لی۔ نقاب اتارو، اب ایک رات کے لیے ہی صحیح، یہ وجود میرا ہے۔ سلار کا لہجہ عجیب تپش لیے ہوئے تھا۔ ایزل نے نقاب اتار دیا۔ وہ تادیر اسے دیکھتا رہا جیسے برسوں بعد نظریں سیراب ہوئی ہوں۔ آنکھوں کو اور دل کو سکون ملا ہو۔ کیا چہرہ تھا، کاش تمہاری ناک سلی ہوئی ہوتی، اس ناک میں کالا رنگ بڑا اچھا لگے گا۔ سلار کے تبصرے پر وہ نگاہ اٹھا نہ سکی، بس ایسے ہی بیٹھی رہی۔ میں جاؤں؟ ایزل نے جھجک کر پوچھا۔ ہاں، 7 بجے میں خود لینے آ جاؤں گا۔ اس کی بات پر ایزل کے وجود پر مانا بوجھ آیا۔ وہ نقاب درست کرتی جانے لگی۔ رکو، ڈرائیور چھوڑ دے گا۔ نہ جانے کیوں سلار نے کہا اور پھر بڑھ گیا کیونکہ ایزل جی حیران آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایزل نے صرف 2 لاکھ اٹھائے اور وہاں سے نکل گئی کیونکہ باہر ڈرائیور اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ دادی کا آپریشن ہو گیا تھا۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ صبح سے وہ بھوکی بیٹھی تھی۔ کسی کو یہ توفیق بھی نہ ہوئی تھی کہ اسے کھانا ہی کھلاتے، نہ ہی کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ اس نے یہ پیسے کہاں سے ارینج کیے۔ دادی کا آپریشن ہو گیا تو سمجھو سب کے اوپر سے بوجھ چڑھ گیا۔ 4 بجے تو آج چچا بھی چلے گئے تھے۔ اس نے کوریڈور میں ادھر ادھر دیکھا، وہی روایتی سا ماحول، لوگ اپنے پیاروں کے لیے پریشان سے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا، لیکن اس کے لیے کوئی نیا نہ تھا، کوئی فکر کرنے والا نہ تھا، اور اگر یہاں بیٹھی بیٹھی مر بھی جاتی تو کسی کو فرق بھی نہ پڑتا۔ اور اب تو ایک اور شخص آ گیا تھا زندگی میں جو اس کا جینا حرام کر چکا تھا اور جینے کا ارادہ حرام بھی کرنا رکھتا تھا۔ طلاق کے بعد وہ کس طرح نوکری کرے گی اس جگہ پر، کس طرح سب کا سامنا کرے گی؟ اس نے بے ساختہ بیگ اٹھایا کہ اب ہمت ختم ہو گئی تھی۔ کل سے اب تک وہ بس پانی کے سہارے پر تھی۔ اس نے بیگ کھول کر پیسے دیکھے جہاں 10 کے 4 نوٹ تھے۔
جس میں صرف ایک بسکٹ آ سکتا تھا۔ اس نے مرے مرے قدموں کینٹین کا رخ کیا کہ ایک چھوٹا بسکٹ کا پیکٹ ہاتھ میں تھامے وہ اسی بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی پہلے بسکٹ ہی کھایا تھا جب بیگ میں وائبریشن ہوئی۔ اس نے موبائل نکالا، اس امید کے ساتھ کہ گھر سے کال ہو، اور بس اس کی امید ان ان نون نمبر دیکھ کر ٹوٹ گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ ہیلو، ایزل نے کہا، باہر آؤ، 7 بج گئے ہیں۔ سالار شاہ کی سرد آواز پر ایزل کے وجود میں خوف کی ایک لہر نے کروٹ لی، اور وہ اسی کڑوی حقیقت کو کیسے فیس کرے گی؟ وہ دادی آئی سی یو میں ہے۔ ایزل نے بے بسی سے کہا، میں کیا کروں پھر؟ آج رات کی پیمنٹ میں کر چکا ہوں، اور اب تم مجھے دھوکہ دو گی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ سالار نے غصے سے کہا۔ وہ ابھی کچھ کہتی جب ایک نرس اس کے پاس آئی۔ میڈم، آپ رات یہاں نہیں رک سکتی، آپ باہر کسی پلاٹ میں چلی جائیں، اماں جی کو صبح ہی وارڈ میں شفٹ کیا جائے گا، رات بھر ہم خود خیال کریں گے ان کا، اس لیے اب یہ جگہ خالی کر دیں۔ نرس کی بات پر اس نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ کوئی تو ہو جسے وہ اپنا درد کہہ سکے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چچا کو فون کیا، جسے چچی نے اٹھایا۔ اس نے ساری بات انہیں بتائی کہ کاش وہی یہاں آ جائے اور کسی کو اسے ساتھ دے کر سالار واپس چلا جائے، لیکن چچی نے الٹا ہی جواب دیا، ہاں تو چلی جا، کسی پلاٹ میں بیٹھ جا، کون سا قیامت آ جائے گی، جرسی پہنی ہوئی ہے تو نے، تو سردی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، اب فون نہ کریو۔ چچی نے غصے سے کہا اور فون بند کر دیا۔ کئی بے نام آنسو ٹوٹ کر اس کے بے مول ہو گئے۔ وہ جان سی آئی سی یو تک گئی، دادی کو شیشے کے پار دیکھا تو وہ ہوش میں تھی۔ اس نے اسی نرس کو اپنا نمبر دیا اور کسی بھی ضرورت کے لیے کال کرنے کا کہا کہ اگر رات بیچ میں دادی کو اس کی ضرورت پڑی یا پڑ جائے، جسے سن کر اس نے نرس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بیٹا، میں نے صبح ہی ہوش آئے گا۔ اس نے اس بات میں سے رلایا جب ہی اس کے بیگ میں موجود موبائل دوبارہ رنگ ہوا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو یہاں کھڑا ہوں گا اور انتظار کروں گا، سالار نے بھڑک کر کہا۔ میں آ رہی ہوں، ایزل نے روندے ہوئے لہجے میں کہا اور باہر کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم بے جان تھے جس میں وہ خود کو کسی پھانسی گھاٹ پر چل کر جا رہی تھی۔ وہ مین گیٹ سے نکلے تو سامنے بلیک پین کوٹ پہ سالار کھڑا سگریٹ نوش لے رہا تھا۔ اس نے اسے گھور کر دیکھا اور غصے سے گاڑی بیٹھ گیا۔ سردیاں تھی جب ہی رات جلدی ہو گئی تھی، ارد گرد ہلکی ہلکی دھند بھی ہو رہی تھی۔ وہ نماکوں کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھلا ہوا تھا تو وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یہ جو نخرے تم مجھے دکھا رہی ہو نا، زہر لگتے ہی ہیں سب مجھے، وہ غصے سے دھاڑا تو ایزل اپنی جگہ اچھلی۔ ہٹا دو یہ نقاب، میری ماں محرم ہوں اب میں تمہارا، چاہے ایک رات کے لیے صحیح۔ سالار نے کہتے ساتھ ہی اس کا نقاب کھینچ کر اتارا۔ آج وہ شاداب چہرہ مجھایا ہوا تھا، سوکھے ہونٹ، بے رنگ آنکھیں اور اداس چہرہ۔ سالار کی اس حرکت پر ایزل نے سٹپٹا کر اسے دیکھا اور فوراً نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ سالار نے گہرا سانس لیا۔ لڑکی تو خوبصورت تھی اور اداسی میں تو دل موہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی اسٹارٹ کر گیا۔ انجان راستوں پر گاڑی سفر کر رہی تھی۔ ایزل بری طرح اپنی انگلیاں توڑ مڑو رہی تھی۔ اس کی ہر حرکت پر سالار کی نظریں تھیں لیکن لب خاموش تھے۔ 10 منٹ بعد اس نے گاڑی اسی فلیٹ کے نیچے روکی جہاں ان کا نکاح ہوا تھا۔ وہ اسی لیے لفٹ کی طرف بڑھا اور پھر کچھ ہی دیر میں فلیٹ داخل ہوا۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، دوائیوں کی بدبو سے دل گھبرا رہا ہے میرا۔ سالار آج ہوش میں تھا تبھی سکون سے کہتا صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ ایزل نے اسے دیکھا۔ واش روم کس طرف ہے؟ وہیں مدھم سا موئم سا لے جاؤ، سامنے روم میں۔ سالار نے انسانوں کی طرح جواب دیا اور ایزل اس طرف بڑھ گئی۔ ڈریسنگ روم میں تمہارا ڈریس لٹک رہا ہے آج رات کا۔ سالار کی بات نے اس کے چہرے کو پل میں سرخ کیا۔ بڑا ہی کوئی دلکش اور ایٹریکٹیو منظر تھا سالار کے لیے یہ۔ وہ اندر بڑھی لیکن سامنے ڈریس دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ڈریس تو بالکل نہیں تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور واش روم چلی گئی، گرم پانی سے شاور لیا اور کرنی ہی دیر روتی رہی۔ بوجھل آنکھیں مزید بوجھل ہو گئیں، آنکھوں کی سرخی کئی گنا بڑھ گئی۔ اس نے دوبارہ اپنا لباس پہنا لیکن سردی حد سے بڑھ رہی تھی۔ اپنی پرانی سی جرسی پہنی لیکن بے سود۔ اس نے اپنے لمبے ریشم بالوں کو سلجھایا اور صوفے پر نظر پڑی تو کالے رنگ کی شال پڑی تھی جو شاید سالار کی تھی۔ سردی کی شدت اتنی تھی کہ وہ بے ساتھ شال اپنے گرد لپیٹ گئی۔ بھوک سے بھی برا حال تھا۔ وہ 1 گھنٹے سے کمرے میں تھی۔ اس نے اس خوبصورت سے قالین پر ہی موبائل سے قبلہ دے کر نماز ادا کی۔ جب اسے مزید دیر ہوئی تو مجبوری میں سالار کو ہی اٹھ کر اندر آنا پڑا۔ وہ سامنے صوفے اسے ٹیک لگائے قالین پر بیٹھی تھی، سالار کی چادر کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے پر ایزل نے اسے دیکھا اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ سوری، وہ سردی لگ رہی تھی۔ بے ساختہ اس نے وہ شال اپنے اوپر سے ہٹا کر صوفے پر رکھ دی۔ اس وقت وہ اپنے پرانے سے محرون لیلن کے جوڑے میں نازک سی اداس غزل لگ رہی تھی۔ تم نے وہ ڈریس کیوں نہیں پہنا؟ سالار اب نشے میں تھا۔ وہ ایزل نے گھبرا کر کہا، کیا وہ بھول گئی ہو؟ تمہاری ایک رات میرے حکم کے مطابق ہوگی۔ سالار اس کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ کم نشے میں تھا جب ہی چال میں لڑکھڑاہٹ نہ ہونے کے برابر تھی۔
ایزل کا ہاتھ تھام کر ایک جھٹکے سے اسے قریب کیا اور اس کی گیلے بالوں میں چہرہ چھپا دیا. اس کے بالوں کی نمی اور خوشبو، حالانکہ یہ اس کے اپنے ہی شیمپو کی خوشبو تھی، لیکن اب یہ ایزل کے وجود کی خوشبو کے ساتھ مل کر دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھی، سکون باندھ رہی تھی ارد گرد. جبکہ دوسری طرف ایزل اس کے وجود سے اٹھتی شراب کی بدبو سے گھبرا گئی. اس کا دل گھبرانے لگا، نہ کچھ کھایا پیا ہوا تھا. اس نے ایک جھٹکے سے سلار کو خود سے دور کیا اور واش روم کی طرف بڑھی. سلار حیران پریشان سا اسے دیکھے گیا. وہ واش بیسن پر کھڑی الٹیاں کر رہی تھی. کچھ دیر میں وہ خود کو سنبھالتی باہر آئی. یہ کیا ڈرامہ تھا؟ سلار نے غصے سے پوچھا. وہ شراب اور سگریٹ کی اسمیل سے الٹی آتی ہے، اس نے. ایزل نے کسی مجرم کی طرح کہا. کیا بکواس ہے یہ؟ سلار نے اس کے بالوں کو بے رحمی سے مٹھی میں جکڑا. یعنی تمہارے قریب آنے کے لیے میں آج ڈرنک نہ کروں؟ سلار، اس نے چہرے پر پھنکارا. ایزل کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی اور بے ساختہ وہ اس کے نازک سے سرخ لبوں پر شدت سے جھک گیا. ایزل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اس پر سکتہ طاری ہو گیا تھا اور پھر کچھ ہی پل گزرے تھے سلار جو انجوائے کرتے جب ایزل کا بی پی لو ہوا اور وہ ریت کی طرح سلار کی باہوں میں زمین پر گری. سلار حیرت سے کھڑا اسے دیکھتا رہا جو بے جان سی زمین پر پڑی تھی، لیکن وہ ہوش میں تھی. کیا ہوا ہے تمہیں؟ سلار نے چکر پوچھا اور اس کا چہرہ تھپتھپایا. کیا مصیبت ہے یار؟ سلار نے ایزل سے پوچھا اور اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارے. وہ تھوڑی دیر میں سنبھلتی اٹھی. سوری، ایزل نے گھبرا کر کہا. اس کے چہرے کی رنگ اڑے ہوئے تھے، وہ زرد ہو رہی تھی. کیا تکلیف ہے تمہیں؟ سلار نے غصے سے پوچھا. کل سے کھانا نہیں کھایا، شاید اس لیے. ایزل نے کسی مجرم کی طرح اٹک کر کل سے کھانا نہیں کھایا؟ سلار کی حیرت میں ڈوبی آواز گونجی اور ایزل رونے لگی. نہ جانے کیوں دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر وہ سسک سسک کر روئی. تم رو کیوں رہی ہو؟ میں کھانا منگا دیتا ہوں. اس نے جلدی سے کھانا آرڈر کیا، لیکن ایزل چپ نہ ہوئی. وہ صوفے پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا. تھوڑی دیر میں کھانا آ گیا تھا. سلار شاہ جو کبھی اٹھ کر خود پانی نہ پیے، اس نے پلیٹوں میں کھانا نکالا تھا. ایک گلاس لیمو پانی بھی پیا تاکہ اسے ہوش آئے. وہ ٹرے اٹھائے کمرے میں آئے تو ایزل گھٹنوں پر سرک کے بیٹھی تھی. اسے دیکھا اور الرٹ ہو گئی. آؤ کھانا کھا لو، سلار نے عام سے انداز میں کہا، لیکن ایزل اسے دیکھتی رہ گئی. پھر پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اپنی پلیٹ پہ تھوڑی سی بریانی نکالی. سلار بیٹھا اسے دیکھتا رہا. ایزل نے لقمہ لینا محال تھا. وہ ایسی ہی بیٹھی رہی. کھاؤ نا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ سلار نے پوچھا. آپ نہیں کھائیں گے؟ ایزل نے سرخ سوجی ہوئی تھکاوٹ سے چور نگاہیں اٹھا کر پوچھا. تم سرو کرو. جانے کس احساس میں سلار نے اس کی نگاہوں میں دیکھتے کہا. تو ایزل نے نظر جھکا لی اور کھانا سرو کیا. سلار نے نوٹس کیا تھا اپنی پلیٹ میں اس نے ایک بوٹی تک نہیں ڈالی تھی اور ساری بوٹیاں سلار کی پلیٹ پہ ڈال دی تھی. ساتھ لیگ پیس بھی رکھا. اس نے ایک اچھی پلیٹ بنا کر سلار کی آنکھیں رکھی. وہ صوفے پر تھا جبکہ ایزل کارپیٹ پر بیٹھی تھی. تم بوٹی نہیں کھاتی؟ سلار نے اس کی روکھی پھیکی پلیٹ دیکھتے سوال کیا. مجھے اجازت نہیں بوٹی کھانے کی، ایزل نے مدھم لہجے میں کہا. کیا مطلب؟ سلار نے الجھ کر پوچھا. چچی نے منع کیا ہوا ہے، وہ مجھے بوٹی کھانے نہیں دیتی تو عادت نہیں رہی. ایزل نے انگلیاں مڑوڑتے کہا جیسے اس نے کوئی جرم کیا ہو. تمہارے ماں باپ کا ہے؟ سلار کے سوال پر کئی آنسو آنکھوں سے گرے اور گالوں پر بہہ گئے. 4 سال پہلے فوت ہو گئے، ایزل نے روندے ہوئے لہجے میں کہا. او نو، کھانا کھاؤ، سلار نے ہنکار بھر کر کہا. اب وہ کیا ہی کر سکتا تھا کہ اس کے ماں باپ مر گئے تو. اس نے لیگ پیس ایزل کی پلیٹ میں رکھا اور سکون سے کھانا کھانے لگا، لیکن ایزل ویسے ہی بیٹھی رہی، نم آنکھوں سے پلیٹ کو گھورتی رہی. کھاؤ نا، کھا کیوں نہیں رہی؟ سلار نے جھنجھلا کر پوچھا. آپ پلیز اسے اٹھا لیں. ایزل نے پیس کی طرف اشارہ کیا. کیوں؟ سلار نے حیرت سے پوچھا. میں نے بہت مار کھائی تھی ایک بوٹی کا لقمہ منہ میں رکھنے پر. پلیز اسے اٹھا لیں. ایزل اسے اپنے حواس میں نہ لگی، ایسے جیسے کسی ٹراما میں ہو. دیکھو یہاں کوئی نہیں ہے، تم کھا سکتی ہو. سلار نے اس کی کیفیت اس کو اس سے نکالنا چاہا. وہ خود بخود اس سے نرمی سے بات کرا تھا. نہیں اٹھا لیں، وہ دیکھ لیں گی، وہ بہت مارتی ہیں. ایزل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا. پہچان کے سارے دھاگے اس کی آنکھوں سے غائب تھے. بے ساختہ سلار صوفے سے اتر کر اس کے پاس بیٹھ گیا. اس کا افسوس سے تر چہرہ تھام لیا اور اس پر جھکا. نہ اس کے انداز میں شدت تھی نہ جنون، بس نرمی ہی نرمی تھی. ایزل اپنے حواسوں میں لوٹی. کچھ لبوں میں بھاری سانسوں کے ساتھ سلار پیچھے ہٹا. کھانا کھاؤ ورنہ میں اپنے طریقے سے کھلاؤں گا، سلار نے ذرا غصے سے کہا. تو ایزل نے چاول کھانے شروع کر دیے. اس نے بوٹی کو ہاتھ بھی نہ لگایا. سلار کی نظر اس کی ہر حرکت پر تھی. اس نے اپنی پلیٹ کے چاول ختم کیے اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی. بس اتنی سی بھوک تھی؟ سلار کے سوال پر وہ شرمندہ ہو گئی. وہ بہت دبلی پتلی سی تھی، شاید خوراک کی قلت کی وجہ سے. جاؤ اچھی سی چائے بنا کر لاؤ، سلار نے کھانا ختم کرتے کہا. تو وہ سامان سمیٹ کر کچن میں لے گئی. اس کے لیے 1 کپ چائے بنائی اور لا کر اس کے سامنے رکھ دی.
اپنی نہیں بنائی؟ سالار نے مدھم سے لہجے میں پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ چلو شیئر کر لیتے ہیں، یہاں آؤ۔ سالار کی بات پر ایزل نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ جب وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلی تو سالار نے غصے سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پہلو میں گرایا۔ پھر وہ سکون سے کچھ چائے پیتا رہا اور اس کے کانپتے وجود کو نظر بھر کر دیکھتا رہا۔ تھوڑی سی اپنی چھوٹی سی چائے اسے بھی زبردستی پلا دی تھی۔ چائے اچھی بناتی ہو تم؟ سالار نے اس کی بکھری لٹ کو نرمی سے اس کے کان کے پیچھے کیا۔ اس کے پہلو میں گرنے پر سر سے دوپٹہ جو بہت پہلے اتر گیا تھا۔ آج تک میں نے کسی کی اتنی خدمت نہیں کی، کبھی اس کی بھی نہیں کی جسے میں چاہتا تھا۔ ایزل کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوتے سالار نے مدہوشی میں کہا۔ اس لڑکی کے حسن کا جادو چل گیا تھا اور سالار شاہ کے پور پور کو اپنے قید پہ کر لیا تھا۔ وہ اس نازک سی لڑکی پر شدت سے جھکا تھا اور ایک لمبی رات کا آغاز ہوا تھا۔ ایزل نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ سردیاں تھیں اس لیے سورج ابھی تک نہیں نکلا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے سوئے سالار کو دیکھا۔ وہ اپنے پیسے کی قیمت وصول کر چکا تھا۔ ایزل کو اپنا آپ بے مول سے لگا۔ کہنے کو نکاح ہوا تھا لیکن وہ ایک رات کے لیے خریدی گئی تھی۔ اس کے شوہر نے ہی اس کی قیمت لگائی تھی۔ ایسی بدنصیب لڑکی بھی دنیا میں نہیں ہوگی۔ اب تو رو رو کر آنکھیں بھی پھترا گئی تھیں۔ کیا فائدہ تھا ایسی زندگی کا؟ آج اس نے اپنی انا بھی مجروح کر دی تھی۔ کس کے لیے؟ اپنی زندگی موجود ایک پیارے رشتے کو بچانے کے لیے۔ اسے ہسپتال پہنچنا تھا۔ 8 بجے تک چچا کا بھی کال آ گئی تھی۔ ایزل نے سالار کی طرف دیکھا اور بہت احتیاط سے اس کا پاؤں ہلایا۔ وہ جو پہلی بار عائشہ کے بعد نشہ کیے بغیر سویا تھا، ہڑبڑا کر اٹھا۔ سامنے وہ پری پیکر اس کی شال میں لپٹی کھڑی تھی۔ گیلے بال لمبے کندھوں پر تھے جن پر سے دوپٹہ گر کر جا رہا تھا۔ وہ دادی کے پاس جانا ہے، چچا جان آ جائیں گے، ہسپتال۔ ایزل نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ سالار شاہ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ لیکن ابھی تو 6 بجے ہیں۔ سالار نے اسے سر سے پاؤں تک تکتے کہا۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے نکاح میں آئی تھی۔ پھر بغیر نشے کیے سالار شاہ نے اس کے ساتھ ایک حسین رات گزاری تھی۔ مجھے ابھی جانا ہے پلیز۔ ایزل نے انگلیاں مڑوڑتے کہا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک تم ناشتہ بناؤ، اور ہاں اپنا بھی بنانا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت سالار نے اسے یہ حکم دیا تھا، حالانکہ وہ کبھی اتنی صبح ناشتہ نہیں کرتا تھا۔ ایزل بے بسی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ فریش ہو کر نکلا تو صوفے پر اس کی شال طے پڑی رکھی تھی۔ ایڈیٹ، اتنی ٹھنڈ میں ایسے ہی باہر چلی گئی۔ وہ بال بناتا، کوٹ پہنتا، شال تھامے باہر نکلا جہاں ایزل ناشتہ ٹیبل پہ لگا رہی تھی۔ یہ پہنو۔ سالار نے شال اس کی طرف کی۔ ایزل نے حیران نظروں سے شال تھام کر اپنے گرد لپیٹ لی۔ بیٹھو اور سکون سے ناشتہ کرو۔ سالار نے اسے خاموشی سے کھڑا دے کر نرمی سے کہا۔ کل سے اب تک ایزل اس کے انداز پر حیران تھی۔ اس نے سوکھے ٹوسٹ پر زہر مار کیے اور جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار نے دیکھا تھا اس نے انڈے یا کسی دوسری شے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ دونوں نیچے آئے اور سالار نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ کل سے دفتر آنا ہے تمہیں، خواہ مزید چھٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں موبائل اپنے پاس رکھنا، جب فون کروں اٹھا لینا۔ سالار نے گاڑی چلاتے سکون سے کہا۔ ایزل نے ایک نظر اسے دیکھا، ہاتھوں کی انگلیوں کو شدت سے بڑوڑا۔ وہ آپ طلاق کب دیں گے؟ ایزل نے سر جھکائے سوال کیا۔ اس کے سوال پر سالار جیسے کسی خواب سے جگا۔ ابھی موڈ نہیں ہے میرا، اور ہاں یہ 3 لاکھ کیوں نہیں اٹھائے تم نے؟ سالار نے بات کو ٹالتے کہا۔ جتنے پیسوں کی مجھے ضرورت تھی میں نے اتنے ہی لیے۔ ایزل نے روندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں لیکن وہ تمہارے ہیں۔ سالار نے ایک نظر اسے دیکھتے کہا۔ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ ایزل نے نم آنکھوں سے اور نم لہجے میں کہا اور گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ کیوں نہیں چاہیے؟ سالار نے سوال کیا۔ میری اتنی قیمت نہیں ہے سالار صاحب جتنا آپ نے آفر کی۔ میں عزت دار ماں باپ کی بیٹی ہوں، میری مجبوری نہ ہوتی تو کبھی نکاح نہ کرتی۔ ایزل نے روندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ سالار خاموش رہا۔ اس کے لفظوں نے جیسے شرمندہ کیا تھا۔ کل شام اسی نے تو ایزل کو یہ 1 رات کی رقم کا طعنہ مارا تھا۔ ہسپتال کے سامنے گاڑی روکی۔ اس سے پہلے ایزل باہر نکلتی جب سالار نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ اپنے والیٹ سے 1000 کی کئی نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ رکھو، ضرورت پڑ سکتی ہے، اور وقت پر کھانا کھا لینا۔ سالار نے اس کی طرف پیسے بڑھاتے کہا۔ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ ایزل نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ رکھ لو، شوہر ہو تمہارا، اب ذمہ داری ہو تم میری۔ ایزل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ کیسے لفظ تھے جو وہ اسے تھما رہا تھا؟ کل تک تو 1 رات کی خریدی دلہن تھی،
آج وہ خود کو اس کا شوہر کہہ رہا تھا۔ بہت عجیب بات تھی۔ ایزل نے بہتی آنکھوں سے دروازہ کھولا اور جلدی سے ہسپتال کی طرف بھاگ گئی۔ سرار کے ہاتھ سے پیسے لینے کی غلطی اس نے نہیں کی تھی۔ دادو کو ہسپتال سے آئے آج چھٹا روز تھا۔ وہ پچھلے کئی دن سے دفتر نہیں جا رہی تھی۔ HR ڈپارٹمنٹ میں ایک ہفتے کی چھٹیوں کی درخواست بھیج کر اس نے موبائل آف کر دیا تھا۔ سلار نے اسے رابطہ کرنا چاہا تو فون بند تھا۔ غصہ تو اسے بہت آیا، لیکن وہ ایزل کا گھر نہیں جانتا تھا، اس لیے صبر سے اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ ایزل نے جیسے ہی اس شخص پر جادو کر دیا تھا۔ دن رات بس ایک بے چینی تھی کہ کسی طرح ایزل سامنے آ جائے۔ اس کی خوبصورتی نے سلار کے دل و دماغ پر گہرا نقش چھوڑا تھا۔ نیا مہینہ لگ گیا تھا۔ آج 2 تاریخ تھی۔ چچی نے اسے تنخواہ مانگی اور اسے دفتر نہ جانے پر پاس پرس کی، جس پر ایزل نے انہیں بتایا تھا کہ دادی کے علاج پر پیسہ لگا ہے، اب وہ ادھار اتارے گی، اس لیے تنخواہ نہیں آئے گی۔ جس پر چچی نے بہت غصہ کیا تھا اور اسے مارا کہ اتنا بڑا فیصلہ اس نے کس کی اجازت سے لیا۔ کئی تھپڑ اس کے چہرے پر پڑے۔ بے غیرت، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تو نے نہ مرتے انسان کو بچانے کے لیے جیتے جاگتوں پر ظلم کیا، اب یہ گھر کیسے چلے گا؟ اس کے بعد لوچتے انہوں نے اس پر خوب بھڑاس نکالی اور اسے وارننگ دیتی چلی گئی کہ کل دفتر جائے اور اپنی تنخواہ کی بات کرے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے اتار دے گی۔ اس لیے آج ایزل دفتر آئی تھی۔ دل بہت اداس تھا، آنکھیں ویران تھی، کس منہ سے وہ سلار سے بات کرے گی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب سلار شاہ وہاں سے گزرا۔ اسے بیٹھے دیکھ کر ایک لمحے کو رکا اور آگے بڑھ گیا۔ ایزل اپنی سوچوں میں اتنا گم تھی کہ اسے نوٹس ہی نہیں کیا۔ 2 منٹ بعد اس کی ڈیسک پر رکھا فون بجا۔ ایزل نے بے دہانی میں اٹھایا۔ میرے کمرے میں آؤ۔ سرد آواز میں اسے حکم ملا تو وہ کانپ گئی۔ اس حقیقت کو وہ کیسے جھٹلا بیٹھی تھی۔ مالی مسائل کیا کم تھے جو اب یہ مسئلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ ایزل نے فائل اٹھائی اور مرے مرے قدموں سے اس کے کمرے میں آئی۔ اس کا انگ انگ دکھ رہا تھا، مار جو اتنی شدید پڑی تھی۔ کہاں تھی تم اتنے دنوں سے؟ سلار آج ہوش میں تھا جب یہ غصہ عروج پر تھا۔ ایزل کی نگاہیں ہمیشہ کی طرح جھکی ہوئی تھی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں، جواب دو۔ اس نے ٹیبل پر مکہ مارا۔ گھر پر تھی، ایزل نے بدم کانپتے لہجے میں کہا۔ منع کیا تھا نا میں نے چھٹی سے، اور یہ نقاب اتارو پہلے۔ سلار کا انداز عجیب جھنجھلایا ہوا تھا، جیسے یہ نقاب اس کے سکون حاصل کرنے کی ڈور میں رکاوٹ ہو۔ ایزل نے نم آنکھوں کے ساتھ نقاب نیچے کیا تو سلار شاک رہ گیا۔ ایزل کی نگاہیں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ نیلا ہو رہا تھا، ہونٹ پھٹ کر سرخ اور نیلے ہو رہے تھے۔ گال پر بھی بڑا سا بدنما دھبا بنا ہوا تھا، ناک بھی زخمی سی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کس نے کیا یہ؟ سلار اپنی جگہ سے اٹھتا اس تک آیا۔ ایزل کچھ نہ بولی، بس آنکھیں کسی جھرنوں کی طرح بہہ رہی تھیں۔ دونوں ہی اپنے جذبات سے پریشان تھے۔ ایزل اسے بتانا چاہتی تھی، پر پھر بھی اپنا دکھ اس کے آگے رکھ دیا تھا۔ سلار کہنے کو اسے پسند نہیں کرتا تھا، پھر بھی اس کی تکلیف پر تڑپ گیا تھا۔ کس نے کیا یہ ایزل؟ جواب دو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پوچھا۔ چچی نے مارا ہے، انہیں میری تنخواہ چاہیے، لیکن وہ تو میں نے آپ کا قرض اتارنا ہے نا۔ ایزل پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور سلار نے غصے سے مٹھیاں بھیجی۔ جان سے مار دوں گا اس کمپنی عورت کو میں۔ سلار نے گرا کر کہا تو ایزل ٹھٹکی۔ گھر نہیں جاؤ گی اب تم؟ رخصتی ہو رہی ہے تمہاری آج ابھی اسی وقت، میرے گھر چلو گی تم؟ سلار کی بات پر ایزل ساکت ہو گئی تھی۔ لیکن ہمارا نکاح تو ایک رات۔ ایزل نے کچھ کہنا چاہا۔ بکواس تھا، جھوٹ ہے سب، سچ یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے ہمارا، بیوی ہو تم میری۔ سلار نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب بیوی نہیں مانتے، خریدا ہے آپ نے مجھے۔ ایزل نے سسک کر کہا تھا۔ کوئی نہیں خریدا، بکواس کرتا ہوں میں، حق مہر تھا وہ تمہارا۔ سلار نے نرمی سے کہا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے؟ ایزل نے بے بسی سے پوچھا اور بے یقینی کے ساتھ۔ اچھی لگی ہو تم مجھے، کچھ مختلف، پتہ نہیں شاید محبت ہو گئی ہے یا کیا فیلنگز ہے، میں نہیں جانتا، لیکن اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ ہفتہ میں نے کیسے گزارا میں ہی جانتا ہوں۔ سلار نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا اور ایزل پرسکون سی ہوئی۔
لیکن پھر گھبرا گئی۔ جنید سر کیا سوچیں گے؟ ایزل نے گھبرا کر کہا، یہیں کے بیٹے نے پہلی بار ڈھنگ کا کام کیا ہے، ویسے انہیں بہت پسند ہو تم۔ سالار نے اس کے زخم کو اپنے لبوں سے چھوتے مدھم لہجے میں کہا، اور اس کی جسارت پر ایزل نے گھبرا کر اس کے سینے پر چہرہ چھپا لیا۔ یہاں سے ایزل اور سالار کی پرسکون زندگی کا آغاز ہوا تھا۔